سنی حضرات میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر۔ پھر دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا کہ عائشہ کا ابا۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ میں اس لیے اللہ پوچھ کے رہا ہوں نا نزدیک کہ اور یہاں رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پیارا کون ہے؟ نہیں، یہ میں اس لیے میرے مائنڈ میں آیا تھا نا کہ ہمارے یہاں پر جتنے بھی مولا علی کے فضائل ہے تو سب کو سنی حضرات نے ضعیف قرار دیا کہ یہ سارے فضائل صحیح ضعیف ہے۔ صحیح، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے، کتاب سنن الترمذی، سنن الترمذی، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے دار الفکر بیروت میں سنہ 2008 میں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، یہ صفحہ نمبر 1061 ہے، معاف کیجیے گا بلکہ اس کو یہاں لے کے 1061 ہے، باب مناقب علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس پہ ملاحظہ کریں جو پہلی حدیث ہے، کچھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہے امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، تم علی علیہ السلام سے کیا چاہتے ہو؟ 3 دفعہ فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی علیہ السلام میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، وهو ولی کل مؤمن من بعدی، اور وہ ہر مؤمن کے ولی ہیں میرے بعد۔ اچھا، ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں، اللہ آپ کو بلا کرے، یہ حدیث ملاحظہ کریں، حدیث نمبر ہے 3737، ابو ہارون عبدی ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انا كنا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ ہم منافقین، معاف کیجیے، کہ ہم انصار کا گروہ منافقین کی پہچان، منافقین کی معرفت کس طرح حاصل کرتے تھے کہ ان کی نشانی یہی ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں۔ اگلا حدیث ملاحظہ کریں، مصابر الحمیری روایت کرتے ہیں اپنے والدہ سے، دخلت علی ام سلمہ، کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، سنا کہ وہ اس طرح فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحب علی منافق ولا يبغضه مؤمن، کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منافق پیار نہیں کرتا اور مومن کبھی ان سے بغض نہیں رکھتا۔ اگلا حدیث ملاحظہ کریں، اچھا، قال بریدہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، بریدہ اسلمی سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربعۃ واخبرنی انہ یحبهم، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ 4 لوگوں سے محبت کروں، اور اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اچھا، قیل یا رسول اللہ سمہم لنا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان کے نام ہمیں بتائیے، 3 دفعہ پیغمبر نے کہا علی منہم علی منہم علی منہم یقول ذلك 3، 3 دفعہ فرمایا کہ ان میں سے ان 4 میں ایک علی علیہ السلام ہے، ایک علی علیہ السلام ہے، ایک علی علیہ السلام ہے۔ وہ ابو ذر، 3 دفعہ علی علیہ السلام کا نام لیا، پھر بولا ابو ذر، مقداد، سلمان، وامرنی بحبہم واخبرنی انہ یحبہم، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان سے محبت کروں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا حدیث نمبر 3741، اچھا، ان ابن عمر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر، آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بین اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان مواخات، بھائی چارہ قائم کیا ہے۔ فجاء علی علیہ السلام تدمع عیناہ، علی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اچھا، کیوں آنسو بہ رہے تھے؟ فقال یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تآخی بینی و بین احد، یا رسول اللہ آپ نے اپنے صحابہ سب میں بھائی چارہ قائم کیا، ہر ایک کو کسی کا بھائی قرار دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا آپ نے، میرے لیے کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی آپ میرے بھائی ہیں، آپ کو میں نے اپنے لیے رکھا ہے، انت اخی فی الدنیا، آپ میرے بھائی دنیا و آخرت میں۔ پھر اگلا حدیث دیکھیں، انس بن مالک کہتے ہیں، یہ حدیث متواتر ہے، کان عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیر، اب پتہ چلتا ہے کہ محبوب سب سے زیادہ کون ہے، سب سے زیادہ کون کس سے پیار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرندہ آیا، پرندہ جو ہے تیر مشوی، روسٹڈ جو ہے پرندہ، پرندے کا کباب. اچھا، فقال، انہوں نے دعا، اللہم ایتینی باحب خلقک الیک یاکل معی ھذا الطیر، اے اللہ تیرے نزدیک جو سب سے پورے خلائق میں سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو لے کے آؤ، پورے کائنات میں تیرے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو لے کے آؤ یہاں پر اے اللہ، تاکہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھا لے. فجاء علی علیہ السلام فاکل معه، علی علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ انہوں نے وہ کھانا کھایا ہے، وہ کھانا کھایا. تو یہ واضح کر دیتا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضرت. جی ہاں، ایک اور میں حدیث آپ کو دکھاؤں 1 منٹ کے لیے بھائی. جی جی. یہ کتاب ہے شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید، جزء 13، عیسیٰ بابی الحلبی نے اس کو مصر میں چھاپا ہے سن 1965 میں. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 200 میں یہ روایت ہے فضل ابن عباس سے. فضل ابن عباس جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، فضل ان کے بیٹے ہیں. فضل کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا، سألت ابی عن ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذکور، میں نے اپنے والد صاحب جناب عباس سے پوچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، ان کے کئی بیٹے تھے، جناب ابراہیم تھے، جناب طیب تھے، جناب طاہر تھے، جناب قاسم تھے، ٹھیک ہے نا، یہ سب بچپن ہی میں وفات ہو گئے تھے. تو میں نے اپنے والد صاحب جناب عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے متعلق، ایہم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لہ اشد حبہ، ان میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ ان کے جو بیٹے ہیں ان سے سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ اپنے کن بیٹے سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے؟ تو عباس جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، والد کی جگہ ہیں، انہوں نے کہا فقال علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو اس نے عباس نے چچا جواب دیا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام. ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے پیغمبر کے بیٹوں میں؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام. میں نے کہا فقلت له سألتك عن بنيه، میں نے کہا ابا جان میں ان کے بیٹوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں. علی علیہ السلام تو ان کے داماد ہیں، ان کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ ان کا جواب دے رہے ہیں، میں ان کے بیٹوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں. تو انہوں نے جواب دیا، عباس نے جواب دیا، انه كان احب الیہ من بنیہ جمیعا وارعف. تو عباس نے فرمایا کہ اے بیٹے فضل، امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے تمام بیٹوں سے زیادہ پیارے تھے. اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں جب ان کے بیٹے بھی تھے، پیغمبر کے بیٹے بھی زندہ تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام بھی بچہ تھے، وہ بھی کم سن تھے، انہیں سب اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کن سے کرتے تھے؟ علی علیہ السلام سے کرتے تھے. انہ کان احب الیہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علی علیہ السلام زیادہ محبوب تھے، من بنیہ جمیعا، اپنے تمام بیٹوں سے. ان کے تمام بیٹوں سے زیادہ محبوب کون تھے؟ علی علیہ السلام. وارعف، اور اپنے تمام بیٹوں سے زیادہ رأفت بھی، مہربانی، خیال رکھنا، کس کا خیال زیادہ رکھتے تھے؟ علی علیہ السلام کا خیال زیادہ رکھتے تھے. ما رأیناہ زائلہ یوما من الدہر منذ کان طفلا، جب سے امیر المؤمنین علیہ السلام ننھے تھے، چھوٹا بچہ تھے، ہم نے ایک دن نہیں دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی کے بغیر ہوں، امیر المؤمنین علی علیہ السلام پیغمبر کے بغیر ہوں، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے. الا ان یکون فی سفر لخدیجہ، مگر وہ ایک سفر تھا کہ وہ خدیجہ کے لیے گئے تھے. خدیجہ کے لیے شادی سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شام گئے تھے نا، مال تجارت لے کے شام گئے تھے. اس سفر میں امیر المؤمنین علیہ السلام ساتھ نہیں گئے تھے، باقی ہمیشہ ساتھ تھے. وما رأینا ابا ابر بابن منہ لعلی، ہم نے، عباس کہتے ہیں، ہم نے ایسا والد دنیا میں نہیں دیکھا کہ کوئی والد اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرے جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام سے پیار کرتے تھے. ولا ابنا اطوع لاب من علی علیہ السلام لہ، اور ہم نے دنیا میں ایسا بیٹا بھی نہیں دیکھا کہ اپنی والد کا اتنی طاعت گزار ہو، اتنا فرمان بردار ہو، اتنا اس کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ نیکی کرے جیسے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے. یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، یہ ابن ابی الحدید ہے جو مخالفین میں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، شافعی مذہب کا حامل ہے، اس نے روایت کی. جی سر، مزید بولیں.
ایک اور بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ ایک اور چیز بھی دکھا دیتا ہوں اسی موضوع پر جب آپ نے سوال کیا ہے. یہ کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، تالیف ابن الاثیر الجزری، متوفى سنہ 630. کتاب چھپی ہے دارالکتب العلمیہ، جزء سابع ہے، یہ 1994 میں چھپی ہے. اس کتاب میں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 258 میں یہ معاذۃ الغفاریہ، ایک صحابی ان کا حیات ہے. معاذ الغفاریہ سے روایت ہے، کنت انیسا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخرج معه فی الاسفار اقوم علی المرضى واداوی الجرحى. میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفروں میں نکلتی تھی، اور میرا کام یہ ہوتا تھا کہ جو بیمار ہو جائیں اور جن کو زخم ہو جائے میں ان کی خدمت کرتی تھی. مسلمانوں میں جو بیمار ہو جاتے تھے، جو زخمی ہو جاتے تھے، میں ان کو خدمت کرتی تھی، ان کو دوائی وغیرہ خیال رکھنا بیماروں کا اور زخمیوں کا. فدخلت على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت عائشہ وعلی رضی اللہ عنہما خارج من عنده. میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا اور وہاں سے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام باہر نکل رہے تھے. فسمعته یقول، میں نے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے تھے، یا عائشہ، اے عائشہ، ان هذا احب الرجال الی واکرمهم علی فعرفی له حقه واکرمی مثواه. اے عائشہ، یہ تمام مردوں میں میرے پاس جو ہیں یہ سب سے زیادہ محبوب علی علیہ السلام ہے، اور سب سے زیادہ مکرم بھی، سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ بہترین صاحب مقام والا علی علیہ السلام ہے. پس ان کا حق جان لو، ان کا حق پہچان لو، اور ہمیشہ ان کے مقام کا عزت کیا کرو. جی سر، اب اور بھی روایات ہیں. جی سر بولیں. سر یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلمان فارسی جو ہے یہ اہل بیت میں سے ہے، یہ جی صحیح وہ اس بات؟ طرح یہ کہ فمن اتبعہ فإنہ منی فمن اتبعنی فإنہ منی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، اور ہمارے ہاں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بھی ہے، کہ جو بھی میری اتباع کرے وہ میرے اہل بیت میں سے ہے. جو بھی اتباع کرے، سلمان بالکل اہل بیت میں سے. اس طرح اہل بیت میں سے نہیں ہے کہ وہ اہل بیت مطہرین میں سے ہو یا معصوم ہو، لیکن اس طرح ہے کیونکہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرے قول و فعل میں، وہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگا، اور یہ تمام شیعوں کے لیے. جی سر.